Please subscribe this channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صنف ہے المدح والاستعتاب، تعریف اور معذرت خواہی۔ تعریف اور معذرت خواہی۔ استعتاب کے معنی ہوتے ہیں راضی کرنا، منانا، راضی کرنا، منانا۔ تو المدح والاستعتاب، منانے میں انسان معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے اور اپنا عذر پیش کرتا ہے۔ تو المدح تعریف بھی، والاستعتاب اور معذرت خواہی بھی۔ المدح والاستعتاب من اہم موضوعات الشعر فی هذا العصر۔ تعریف اور معذرت خواہی اس زمانے کے اندر شاعری کے اہم موضوعات میں سے ہے۔ تعریف اور معذرت خواہی اس زمانے کے اندر شاعری کے اہم موضوعات میں سے ہے۔ المدح والاستعتاب، تعریف اور معذرت خواہی اس زمانے کے اندر شاعری کے اہم موضوعات میں سے ہے۔ فقد اختار بعض الشعراء النزاہۃ فیہ، اور بعض شعراء نے اس میں بڑی شفافیت کو اختیار کیا۔ شفافیت، پاک دامنی، طہارت قلبی، النزاہہ، جس میں وہ پاک دامن رہے۔ بعض شعراء نے اس سلسلے میں شفافیت کو چنا، پاک دامنی کو چنا، طہارت کو چنا، طہارت کا انتخاب کیا۔ جیسے مثل زہیر ابن ابی سلمہ، جیسے زہیر ابن ابی سلمہ ہے، زہیر ابن ابی سلمہ۔ واراد الآخرون بذلك الحظوة عند الآخرين او التکسب للمال، مثل طرفة بن العبد، طرفة بن العبد وعبید بن الابرسی والنابغة الزبیانی والعاشا ابن میمون۔ اور دوسرے شعراء نے ارادہ، اور دوسرے شعراء نے چاہا بذالک، اس کے ذریعے سے، الحظوۃ عند الامراء، امراء کے پاس مرتبے کو، مرتبہ حاصل کرنا اور مقام حاصل کرنا۔ الحظوۃ، امراء کے پاس مرتبہ حاصل کرنا اور مقام حاصل کرنا، عمرانوں کے پاس۔ اور بعض شعراء، دوسرے شعراء نے اس کے ذریعے سے امراء کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہا، مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہا دوسرے شعراء نے اس کے ذریعے سے۔ دوسرے شعراء نے اس کے ذریعے سے مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہا۔ ابھی تکسب للمال، مال کمانا چاہا، تکسب للمال، مال کمانا چاہا یا مال کمانا چاہا۔ دوسرے شعراء نے اس کے ذریعے سے عمرہ کے یہاں مرتبہ حاصل کرنا چاہا، ابھی تکسب للمال، یا مال کمانا چاہا، جیسے طرفہ ابن العبد، عبید ابن الابرس، والنابغة الزبیانی، نابغہ زبیانی، والعاشا ابن میمون، اور عاشا ابن میمون۔ یہ شعراء ہیں جنہوں نے شاعری کو کسب معاش کا اور عمرہ کے یہاں، حکمرانوں کے یہاں مرتبہ حاصل کرنے کا کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عمرہ کے یہاں، حکمرانوں کے یہاں مرتبہ حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اما النابغۃ، جہاں تک نابغہ کا تعلق ہے، فقد کان من کبار الشعراء، تو یہ بڑے شعراء میں تھا،
ان کے وارث شعراء، نابغہ یہ بڑے شعراء میں تھا، وَأَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْمُقَدَّمِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں بھی 3 اولین شعراء میں سے ایک تھا، اور ان میں بھی 3 اولین شعراء میں سے ایک تھا۔ 3 کی وضاحت گزر چکی ہے کہ امرؤ القیس ہے، زہیر ابن ابی سلمہ ہے، اور نابغہ زبیانی ہے۔ امرؤ القیس اور زہیر ابن ابی سلمہ اور نابغہ زبیانی 3 اولین شعراء میں سے ایک تھا۔ نابغہ کی بات ہے تو بڑے شعراء میں سے تھا، اور وہ 3 شعراء میں سے ایک تھا۔ اتصف شعره بالجودة في المدح والاستعتاب بوجه خاص، اس کی شاعری متصف ہے، اس کی شاعری متصف ہے بالجودة في المدح والاستعتاب بوجه خاص، تعریف میں اور معذرت خواہی میں عمدگی کے ذریعے۔ جودہ کے معنی عمدگی کے ہوتے ہیں، بہتری کے ہوتے ہیں، حسن کے ہوتے ہیں۔ اس کی شاعری متصف ہے مدح میں اور معذرت خواہی میں، مدح میں اور معذرت خواہی میں عمدگی کے ذریعے، مدح میں اور معذرت خواہی میں عمدگی کے ذریعے خاص طور پر۔ اتصف شعره، اس کی شاعری متصف ہے بالجودۃ والمدح، بالجودۃ فی المدح والاستعتاب، تعریف میں اور معذرت خواہی میں خاص طور پر عمدگی کے ذریعے۔ ومن نماذج شعری، اور اس کے شعر کے نمونوں میں، اس کے شعری نمونوں میں قولہ فی مدح عمرو بن الحارث الغسانی، اس کے اشعار ہیں جو عمرو بن حارث غسانی کی مدح میں ہیں۔ اس کے اشعار کے نمونوں میں اس کے اشعار ہیں جو عمرو بن حارث غسانی کی تعریف میں ہیں۔ زیاد بن نابغہ زبیانی، نابغہ زبیانی 535 535 اور 604، یہ ولادت اور وفات ہے مسیحی، 535 اور 604 نابغہ الزبیانی۔ زیاد بن معاویہ ابن ضباب، زیاد ابن معاویہ ابن ضباب، یہ پورا نام ہے اس کا، زیاد نام ہے، نابغہ تو اس کا لقب ہے۔ وَلُقِّبَ بِالنَّابِغَةِ، اور اسے نابغہ کہا جاتا ہے۔ لقبہ اس کا لقب نابغہ ہے، لِأَنَّهُ نَبَغَ فِي الشِّعْرِ، اس وجہ سے کہ شاعری میں یہ باکمال ہوا، ماہر ہوا، شاعری میں باکمال ہوا، ماہر ہوا، اس وجہ سے اس کا نام نابغہ پڑ گیا۔ کان فی الطبقۃ الاولی المقدمین، یہ علی سائر الشعراء، تمام شعراء پر اولیت حاصل کرنے والے پہلے طبقے میں تھا، تمام شعراء پر اولیت حاصل کرنے والے، تمام شعراء پر اولیت حاصل کرنے والے پہلے طبقے میں تھا۔ وقال الاسمعی، اسمعی کا کہنا ہے کان النابغہ یضرب له قبۃ حمراء من ادم بسوق اوکاز، نابغہ کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا تھا سرخ چمڑے کا، نابغہ کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، یضرب له، یضرب کے معنی لگایا جانا، یہاں نابغہ کے لیے لگایا جاتا تھا قبۃ حمراء، ایک سرخ خیمہ، من ادم، چمڑے کا، بسوق اوکاز، اوکاز کے بازار میں، اوکاز کے بازار میں اس کے لیے باقاعدہ ایک نشست رکھی جاتی تھی، اس کے لیے اسٹیج سجایا جاتا تھا۔ وہی ہے کہ نابغہ کے لیے اوکاز کے بازار میں چمڑے کا سرخ خیمہ لگایا جاتا تھا، فتاتیہ الشعراء، وہ شعراء اس کے پاس آتے تھے، فتعرض علیہ اشعارہا، پھر وہ اپنے اشعار کو اس پر پیش کرتے تھے، اشعار کو پیش کرتے تھے اس کے سامنے، پھر وہ اصلاح کرتا تھا، اس میں حق و فق کرتا تھا، اس میں اس کی خرابیاں یا خامیاں بیان کرتا تھا۔ تو یہ مرجعیت رکھنے والا اور اولیت رکھنے والا شاعر ہے۔
مرجعیت رکھنے والا، اولیت رکھنے والا شاعر ہے نابغہ. وکان النابغہ من شعراء البلات، اور یہ شاہی شعراء میں سے تھا، جو درباری شعراء ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا. بلات کہتے ہیں محل کے، دربار کے، درباری شعراء میں تھا، محل کے شعراء میں سے تھا. نابغہ یہ محل کے شعراء میں سے تھا اور درباری شعراء میں تھا. وکان یاتی الی ملوک الحیرہ، ہیرا ایک جگہ قبیلہ تھا، تو جگہ ہے ایک، تو ہیرا کے بادشاہوں کے پاس آتا تھا اور ان کی تعریف کرتا تھا، پھر وہ انعام پاتے تھے، انعام پاتا تھا. یہ النعمان ابن منذر و ابیہ و جدہ، نعمان ابن منذر اور اس کے باپ اور اس کے دادا، یہ تمام ہیں جن کے پاس یہ آتا تھا اور ان کی تعریف کرتا تھا. وکانوا لہ مکرمین، وکانوا لہ، اور یہ تمام افراد اس کی عزت کرتے تھے. وکانوا لہ اے للنابغہ، وکانوا لہ مکرمین، اور یہ تمام افراد اس کی عزت کرتے تھے. وَكَذَلِكَ كَانَ يَأْتِي إِلَى الْغَسَّانِيِّينَ، اسی طرح سے وہ غسانی افراد کے پاس بھی آتا تھا، آل غسان کے پاس بھی آتا تھا، آل غسان کے پاس بھی آتا تھا. یہ درباری شاعر تھا، محل کا شاعر تھا، اور ان سے جا کر اپنے انعام وصول کرتا تھا. وقیل اشعر الشعراء امرؤ القیس اذا رکب والنابغ اذا رہب والعاشا اذا طرب. ہر ایک کی خصوصیت ہوتی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اونٹنی پر سوار ہو، اونٹنی پر سوار ہو کر شاعری کرے تو وہ سب سے بڑا شاعر ہوتا ہے. اچھا، والنابغ اذا رہب، اور نابغہ زبیانی جب ڈر کر شاعری کرے، یعنی بادشاہ کا خوف ہو، بادشاہ کا ڈر ہو، بادشاہ کی طرف سے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس وقت جب شاعری کرے گا تو بہت اچھا انداز میں شاعری کرے. اذا رہب وعاشا اذا طرب، اور عاشا جب خوش ہو کر شاعری کرے تو اس کی شاعری بڑی لاجواب ہوتی ہے، بڑی بے مثال ہوتی ہے، لاجواب ہوتی ہے اور بے مثال ہوتی ہے. تو یہ تین صفت بیان کی، اشعر الشعراء امرؤ القیس اذا رکب والنابغ اذا رہب والعاشا اذا طرب. سب سے مشہور شاعر، سب سے اچھا شاعر امرؤ القیس اس وقت ہوتا ہے جب سوار ہو، اونٹنی پر سوار ہو. اور نابغہ اذا رہب، نابغہ جب ڈر کر شاعری کرے، والعاشا اذا طرب، اور عاشا جب خوش ہو کر شاعری کرے، خوش ہو کر شاعری کرے. کان النابغہ من نجد، نجد سے تعلق رکھتا تھا نابغہ، فی الجزیرۃ العربیہ، جزیرہ عربیہ کے اندر. عمرۃ غضب النعمان ابن منذر منہ، ایک مرتبہ بادشاہ نعمان ابن منذر خفا ہو گیا، بہت ناراض ہو گیا اس سے، کسی نے لگائی بجھائی کر دی تو اس نے ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے ان سے ناراض ہو گیا شاعر سے. مرۃ غضب النعمان ابن منذر منہ، ایک مرتبہ بادشاہ نعمان ابن منذر ان سے بہت ناراض ہوا. فقال فی مدحہ قصیدۃ منہا قولہ، تو نابغہ نے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعر یہ ہے، جس کا ایک شعر یہ، نابغہ نے ان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا جس کا شعر یہ ہے، کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب. گویا کہ آپ سورج ہیں اور سارے بادشاہ ستارے ہیں، گویا کہ آپ سورج ہیں اور سارے بادشاہ ستارے ہیں. اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے ہیں، ستارے نظر نہیں آتے ہیں. یہ ہے سورج کا تعارف. تو اس طرح سے نابغہ زبیانی کا یہ تعارف کرایا گیا ہے اور نابغہ زبیانی کی بات کہی گئی ہے. یہاں بھی اشعار نعمان ابن منذر کے نہیں بلکہ عمرو ابن حارث غسانی، عمرو ابن حارث غسانی کی تعریف میں کہتا ہے. کون؟ نابغہ زبیانی. نابغہ زبیانی ومن نمازجہ، نمازج شعرہ قولہ فی مدح عمرو ابن حارث الغسانی، اور اس کے اشعار کے نمونوں میں سے وہ ہے جو اس نے کہا ہے عمرو ابن حارث غسانی کی تعریف میں، عمرو ابن حارث غسانی کی تعریف میں. علی لعمر نعمت بعد نعمت لوالدہ لیست بذات اقارب. علی لعمر نعمت بعد نعمت لوالدہ لیست بذات اقارب.
علیہ یعنی میرے اوپر، علیہ میرے اوپر، لعمر عمر کے، نعمت احسانات ہیں، میرے اوپر عمر کا احسان ہے۔ عمر سے مراد وہی عمرو ابن حارث غسانی، میرے اوپر عمرو ابن حارث غسانی کا احسان ہے، بعد نعمت لوالدہ، اس کے والد کے احسان کے بعد، اس کے والد کے احسان کے بعد، اس کے والد نے بھی میرے اوپر احسان کیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو والد نے بھی احسان کیا اور اس نے بھی احسان کیا، تو وہی کہنا چاہتا ہے لعمرین میرے اوپر، عمر کے، عمر سے مراد عمرو ابن حارث غسانی، عمرو ابن حارث غسانی کا احسان ہے بعد نعمت لوالدہ، اس کے والد کے احسان کے بعد، اس کے والد کے احسان کے بعد، اس کے والد کے احسان کے بعد، لیست بذات اقاربی، اقرب کے معنی ہوتے ہیں بچھو کے، لیست بذات اقاربی، جو بچھو والے احسانات نہیں ہیں۔ بچھو والے احسانات کا کیا مطلب؟ بچھو والے احسانات یہ ہے، احسان کے اندر سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان جب احسان کرے تو اس کو جتائے، احسان کرے تو اس کو جتائے، یہ اتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، 3 لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، انہی میں سب سے پہلا شخص المنان، المنان، منان کا مطلب یہ ہے کہ جو احسان جتانے والا، اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے بذات اقارب سے کہنا چاہتے ہیں جو بچھو والے احسانات نہیں ہیں۔ بچھو کیا مارتا ہے؟ ڈنک مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ڈنک مارتا ہے۔ تو یہاں کنایا ہے کس سے؟ کہ جس میں ایسے احسانات ہیں جو جتائے نہیں گئے ہیں، جس میں تکلیف کا شائبہ نہیں ہے، جو جتائے نہیں گئے ہیں، ایسے احسانات ہیں جو جتائے نہیں گئے ہیں، لیست بذات اقاربی، ایسے احسانات ہیں جو جتائے نہیں گئے۔ علیہ لعمر میرے اوپر عمر کے، نعمت احسان ہیں، احسانات ہیں، بعد نعمت لوالدہ ان کے والد کے احسان کے بعد، میرے اوپر عمر کے احسانات ہیں اس کے والد کے احسان کے بعد، لیست بذات اقاربی جو جتائے نہیں گئے ہیں، جو تکلیف دہ نہیں ہیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لفظی لحاظ سے ترجمہ ہوگا جو بچھو والے نہیں ہیں، یعنی جو تکلیف دہ نہیں ہیں اور جو جتائے نہیں گئے ہیں۔ میرے اوپر عمرو بن حارث کے احسانات ہیں ان کے والد کے احسان کے بعد، جو تکلیف دہ نہیں ہے، جو جتائے نہیں گئے ہیں۔ وسخت له بالنصر اذ قيل قد غزت كتائب من غسان غیر اشائب۔ وثق به معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا۔ لڑکے سب ویڈیو بند کر لیتے ہیں، بہت سے لڑکوں نے بند کر لیا، جب تک کہو تب تک کھولتے ہیں پھر بند کر لیتے ہیں۔ وسخت له بالنصر، وسخت له بالنصر، وثق به معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، وثق به اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ وثقت له بالنصر میں نے اس کی فتح پر اعتماد کیا، اس کی فتح یابی پر اعتماد کیا۔ وثقت له بالنصر میں نے اس کی فتح یابی پر اعتماد کیا، اس کی فتح مندی پر، اس کی کامیابی پر میں نے اعتماد کیا۔ اذ قیل قد غزت جب کہا گیا کہ غزت، غزا یغزو، غزون کو کہتے ہیں حملہ آور ہونا، لڑائی کرنا۔ جب کہا گیا کہ حملہ آور ہوئے، جب کہا گیا حملہ آور ہوئے، کیا؟ کتائب من غسان، کتیبتن کی جمع کتائب، اس کو ہوتے ہیں فوجی دستے، فوجی ٹکڑے، فوجی دستے اور فوجی ٹکڑے، فوجی دستے اور فوجی ٹکڑے۔ من غسان، غسان کے فوجی دستے، فوجی ٹکڑے۔ غیر اشائبی
ओशाबतुन की जमा ओशाइब माने होते हैं मखलूत के, मखलूत जमात, मखलूत जमात। ओशाबतुन जम अशाइब माने होते हैं मखलूत जमात। गैर अशाइबी, जिनमें जो मखलूत नहीं है, गैर अशाइबी जो मखलूत नहीं है, मतलब यह है कि गस्सान ही के फौजी दस्ते हैं, किसी और कबीले के नहीं हैं, किसी और जमात के नहीं हैं, किसी और कुंबे के नहीं हैं, बल्कि गस्सान ही के फौजी दस्ते हैं। कताइब मिन गस्साना, गस्सान के फौजी दस्ते, गैर अशाइबी जो मखलूत नहीं है, मतलब दूसरे कबीलों के मिले जुले अफराद नहीं हैं, बल्कि यही कबीले के तमाम अफराद हैं। वसिक़्त लहू बिन नस्र, मैंने उसकी फतह पर यकीन किया, उसकी फतह पर भरोसा किया, उसकी फतह पर एतमाद किया। मैंने उसकी फतह याबी पर, उसकी कामयाबी पर, उसकी फिरोजमंदी पर, उसकी फतहमंदी पर मैंने एतमाद किया। इज़ क़ीला, जब कहा गया, क़द ग़ज़त, जब कहा गया, जब कहा गया कताइब मिन गस्सान, गस्सान के फौजी दस्ते हमलावर हुए हैं, कि हमलावर हुए हैं फौजा गस्सान के फौजी दस्ते, गैर अशाइबी, जिनमें मखलूत अनासिर नहीं है, जिसमें मखलूत अफराद नहीं है, मखलूत अनासिर और मखलूत अफराद नहीं है, मखलूत अफनासिर नहीं है, मखलूत अफराद नहीं है, मखलूत अफराद नहीं है, मखलूत अनासिर नहीं है। वसिक़्तु लहू बिन नस्र, मैंने उसकी मदद और उसकी फतह पर यकीन किया। इज़ क़ील, जब कहा गया कि हमला आवर हुए गस्सान के फौजी दस्ते, फौजी टुकड़े, जिनमें मखलूत अनासिर नहीं है, जिसमें दूसरे कबीलों के या दूसरे जमातों के अफराद नहीं है। अशाबा यअशिबु अशबन के माने होते हैं, ज़रबा से होता है मिलाना, खल्त मल्त करना, उसी से ओशाबा वाहिद है और अशाइब जमा है। बाब ज़रबा से है, जिसको माने मिलाना, खल्त मल्त करना, मिलाना और खल्त मल्त करना। बिन गस्साना गैरो अशाइबी, ऐसे फौजी टुकड़े हैं जो खल्त मल्त नहीं है, जिनमें मखलूत अनासिर नहीं है। इदा मा गज़व बिल जैश हल्लक़ फ़ौक़हुम, एक लड़के ने पूछा है, मतलब निस्बत के साथ रख सकते हैं अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान अल्लाह ताला की ये खास सिफत है, अल्लाह ताला एहसान जताए तो उन्हें हक है एहसान जताने का। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, तो वहाँ मन्ना एहसान करना और एहसान जताना दोनों हक है अल्लाह ताला को, क्योंकि वो तमाम चीज़ों के मालिक हैं। तो अल्लाह की सिफत है मन्नान, तो बंदा मन्नान हो जाए ये गलत हो जाएगा, इस वजह से अब्दुल मन्नान तो रखना सही है, अल्लाह की सिफत है, लेकिन बंदा मन्नान हो जाए ये उसकी बात है, जहालत की बात है। इज़ा मा गज़व बिल जैश हल्लक़ फ़ौक़हुम असाइबु तैरिन तहतदी बिअसाइबी, इज़ा मा गज़व बिल जैश, गज़व, गज़व का फाइल है वही कताइब, कताइब, जब वो लोग हमलावर होते हैं, जब वो लोग हमलावर होते हैं, बिल जैश, लश्कर पर या लश्करों पर, जब वो लोग हमलावर होते हैं लश्कर पर या लश्करों पर, हल्लक़ फ़ौक़हुम, हल्लक़ा युहल्लिक़ु तहलीक़ बने होते हैं मटलाना, मटलाना, ऊपर ऊपर घूमना, जो परिंदे घूमते हैं मटलाना, घूमना, तो हल्लक़ तहलीक़। एक सर मुड़ाने के लिए आता है, तो हलक़ यहलिक़ु हल्क़न, सर मुड़ाना, ये सर मुड़ाना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, हलक़ यहलिक़ु हल्क़न, अना अहलिक़ु रास, मैं सर मुड़ाऊंगा। और सर को बाल कटाना, सर के बाल को कटाने के लिए क्या कहेंगे, कसरा यक्सर कसरन, बाल कटाना, मुड़ाना नहीं है, मुड़ाने में उस तरह से मुड़वा देते हैं और कटवाने में कैंची से कटवाते हैं, तो कसरा और हलक़ा, और हल्लक़ा इस्तेमाल हो जाए तो मडलाना, ऊपर मडलाना, हल्लक़ फ़ौक़हुम, उनके ऊपर मडलाते हैं, उनके ऊपर मडलाते हैं। असाइबु तैरिन, असाइबु तैरिन, उनके ऊपर मडलाते हैं क्या, असा, इसाबा के माने होते हैं, इसाबा और उसबा के माने जमात के, वनहनु उसबा, इसाबा
اور عصبہ، ونحن عصبہ مضبوط جماعت جو ہوتی ہے اس کو عصب من ہوتے ہیں، پٹھوں کے بھی کہتے ہیں اعصاب. حلق فوقهم عصائب الطیر، پرندوں کی جماعت ان کے اوپر مڈلاتی ہے، پرندوں کے غول ان کے اوپر مڈلاتے ہیں. غول، غین واو لام، غول، غول نہیں بلکہ غول، پرندوں کے غول ان کے اوپر مڈلاتے ہیں، پرندوں کے غول ان کے اوپر مڈلاتے ہیں، پرندوں کے غول ان کے اوپر مڈلاتے ہیں. تہتدی بعصائبی، جو دوسرے غول سے راستہ پاتے ہیں، جو دوسرے غول سے رہنمائی پاتے ہیں. تہتدی بعصائبی، جو دوسرے غول سے اور دوسرے جماعت سے، دوسرے جھنڈ سے راستہ پاتے ہیں. تہتدی مانے ہوتے ہیں ہدایت پانا نہیں، یہاں راستہ پانا. تہتدی اہتدا یہتدی اہتدان، یا جو راستہ پاتے ہیں، جو رہنمائی پاتے ہیں. بعصائبی، دوسرے غول سے، دوسری جھنڈ سے اور دوسری جماعت سے. کہنا کیا چاہتا ہے شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ جب یہ غسان کے جو فوجی ہیں جب حملہ کرتے ہیں تو خوب قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، اتنی کہ کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں اور لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اور جب لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو پرندوں کی عید ہو جاتی ہے، کہ پرندے آ کے نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے. اور پھر چند پرندے آ گئے تو پھر ان کے دیکھا دیکھی دوسرے پرندے بھی آتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان پرندوں کو معلوم ہے کہ یہ غسان والے جب جائیں گے کسی علاقے میں تو ہمارے لیے بہت مزے اور لطف کی بات ہوگی، ہم کو بہت کھانے ملیں گے، ہم کو بہت گوشت ملیں گے، ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنی خوراک کے لحاظ سے. تو وہی مڈلانے لگتے ہیں، ان کے پرندوں کے غول مڈلانے لگتے ہیں، جس سے دوسرے پرندوں سے راستہ پاتے ہیں. تو یہ ان کی بہادری اور ان کے قتل و غارت گری اور ان کے مقتولین کے ڈھیر لگانے کی طرف اشارہ ہے. اذا ما غزوا بالجیش، جب یہ لوگ لشکروں پر حملہ کرتے ہیں، تو حلق فوقهم، تو ان کے اوپر پرندوں کے غول مڈلاتے ہیں، جو دوسرے غول سے راستہ پاتے ہیں، جو دوسرے غول سے رہنمائی پاتے ہیں. غول کے غول ان کے اوپر مڈلاتے ہیں جو دوسرے غول سے اور دوسری جھنڈ سے اور دوسری جماعت سے راستہ پاتے ہیں. جب یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں لشکروں پر تو ان کے اوپر پرندوں کے غول مڈلاتے ہیں جو دوسری جماعتوں سے اور دوسرے جھنڈ سے راستہ پاتے ہیں. آگے دیکھیں، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب. ولا عیب فیہم، عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، غیر ان، سوائے اس کے ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب. فل کے معنی ہوتے ہیں کند ہونا، فل یفل فلن، کند کرنا. تلوار کی سان چڑھی ہوئی ہو اور اس کی دھار تیز ہو تو اس سے کاٹنے میں آسانی ہوتی ہے. تو دعا جو ہے سکھائی گئی ہے دعائے قنوت نازلہ میں، اس میں یہ بھی ہے، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وفل حدہم. فل کے معنی کیا ہے؟ فل یفل فلن کے معنی کند کر دینا. اللہ ان کی تلواروں کی دھار کو کند کر دے، یعنی تلواروں کی دھار کو موڑ دے. فل حدہم نکس اعلامہم، اللہ ان کے جھنڈے کو سرنگوں کر دے. تو فلن کی جمع فلول، اس کو معنی ہوتے ہیں کند ہو جانا. ان سیوفہم بہن فلول، جب کند ہو جاتے ہیں تو اس میں دندانے پڑ جاتے ہیں، دندانے کہتے ہیں اس کو. تلوار میں دندانے پڑ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دھار کند ہو گئی ہے. اب کند کیسے ہوئی ہے؟ رکھے نہیں کند ہوئی ہے، زنگ سے نہیں کند ہوئی ہے، بلکہ یہ فوجوں سے ٹکرانے کی وجہ سے. من قراع الکتائب، قراع بنتے ہیں قارع یقارع مقارعتا، ٹکرانا، لڑنا. القاریہ تم القاریہ، اسی سے قاریہ ہے. من قراع الکتائب، لشکروں سے، فوجوں سے لڑنے کی وجہ سے.
لشکروں سے لڑنے اور فوجوں سے لڑنے کی وجہ سے، لشکروں سے لڑنے اور فوجوں سے لڑنے کی وجہ سے۔ ولا عیب فیہم، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں، ان کی تلواریں کند ہو گئی ہیں۔ یہ جمع ہے، ویسے فلول جمع ہے، فلون کی جمع فلول ہے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں کند ہو گئی ہیں، ان کی تلواریں کند ہوئی ہیں لشکروں سے لڑنے کی وجہ سے، لشکروں اور فوجوں سے لڑنے کی وجہ سے۔ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں کند ہو گئی ہیں لشکروں سے لڑنے کی وجہ سے۔ من قراع الکتائب، قارع یقارع مقارعۃ کے معنی ہوتے ہیں لڑنا، ٹکرانا، جھڑپ ہونا۔ علاوہ ازیں کہ ان کی تلواریں کند ہو گئی ہیں لشکروں سے لڑنے کی وجہ سے۔ لہم شیمۃ لم یعطیہ اللہ غیرہ، لہم شیمۃ، ان کی ایک خصلت ہے، ان کی ایک خصلت ہے، شیمۃ جمع شیم، ان کی ایک خصلت ہے، کیا؟ لم یعطیہ اللہ غیرہم، جس خصلت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے۔ لم یعطیہ اللہ غیرہم، جس خصلت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے، ان کی ایک خصلت ہے جس خصلت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے، یعنی سخاوت، من الجود، یعنی سخاوت۔ ان کی ایک خصلت ہے جس خصلت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے، جس خصلت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے۔ لہم شیمتن، ان کی ایک خصلت ہے، ان کی ایک عادت ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے۔ لم یعطیہ اللہ غیرہم، جس خصلت کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نہیں دیا ہے، یعنی دوسروں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ من الجود، اب اسی کی وضاحت ہے، یعنی وہ یعنی وہ سخاوت ہے، وہ سخاوت۔ والاحلام غیر عوازبی، احلام، احلام کے معنی ہوتے ہیں عقل کے، دانش مندی کے، علم کی جمع احلام، علم کی جمع احلام۔ والاحلام غیر عوازبی، علم کی جمع احلام معنی ہوتے ہیں عقل کے، دانش مندی کے، زیرکی کے، فرزانگی کے۔ اور عزب یعزب عزبا کے معنی ہوتے ہیں غائب ہونا کسی چیز کا، عزب یعزب عزبا کسی چیز کا غائب ہونا، عزب یعزب عزبا کسی چیز کا غائب ہونا، عزب یعزب عزبا کسی چیز کا غائب ہونا۔ غیر عوازبی، غائب نہیں ہے، قرآن میں آیا نا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، یعزب قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ غیر عوازبی، اور ان کی عقلیں غائب نہیں ہیں، ان کی عقلیں اور ان کی دانش مندی ان کے ساتھ رہتی ہے، دانش مندی ان کے ہم رکاب رہتی ہے، دانش مندی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ والاحلام غیر عوازبی، اور دانش مندی ان کے ساتھ رہتی ہے، دانش مندی ان کے ہم رکاب رہتی ہے۔ احلام نیا جملہ ہے یہ، اس سے پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے لہم شیمتن، ان کی ایک خصوصیت ہے، لم یعطیہ اللہ غیرہم، جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا ہے۔ من الجود، یعنی وہ سخی ہے، وہ سخاوت۔ والاحلام غیر عوازبی، اور دانش مندی ان کے ہم رکاب رہتی ہے، دانش مندی ان سے جدا نہیں ہوتی ہے، ان کی عقلیں ان سے دور نہیں ہوتی ہیں، عقلیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بے عقل ہو جاتا ہے، کبھی غیر دانش مندی کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور عقلیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، عقلیں ان کی ہم رکاب ہوتی ہیں، عقلیں ان سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ والاحلام غیر عوازبی۔ رقاق النعال، رقت النعال کہتے ہیں خوشحال ہونا، رقت النعل خوشحال ہونا، یعنی وہ خوشحال ہے۔ رقاق النعال کا ترجمہ کریں گے خوشحال۔ رقاق النعال، رقاق کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، یہ جمع ہے رقیق کی جمع، رقیق کی جمع رقاق، جس کے معنی ہوتے ہیں خوشحال کے۔
रक्का बारीक होना, उनके जूते बारीक हैं। पहले जमाने में तो खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी का जो पहनते थे, तो उस जमाने में कोई चमड़े का पहने तो बहुत ज्यादा खुशहाल होगा। तो ये रिकाकुन निआली, वो खुशहाल हैं। तय्यिबुन हुजुजातुहुम, और पाक दामन है, पाक दामन। तय्यिबुन हुजुजातुहुम, पाक दामन, बहुत पाक दामन है। हुजजा कहते हैं नेफे को, नेफा, नेफा जिसके अंदर जो कमर पर होता है, यानी उनके नेफे पाक हैं, मतलब ये पाक दामन है। नेफे उनके पाक हैं, जो पाक दामन है। ये जो हीरा वाले थे, गसासना थे, सब ईसाई थे। और बादशाह शायर जाकर उनकी तारीफ कर रहा है, तो उनकी तारीफ में उनके एतबार से कह रहा है रिकाकुन निआली, वो खुशहाल है, ठीक है। तय्यिबुन हुजुजातुहुम, और पाक दामन है, यानी उनके नेफे पाक हैं, उनके नेफे पाक हैं, वो पाक दामन है। युहय्यौना बिर्रैहान, फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता है, फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। रैहान फूलों से, फूलों से, गुलदस्तों से उनका इस्तकबाल होता है, उनकी गुलपोशी की जाती है, फूलों से उनकी गुलपोशी की जाती है। रैहान मतलब फूल के, युहय्यौना बिर्रैहान, फूलों के जरिए उनका इस्तकबाल किया जाता है, फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनकी गुलपोशी की जाती है। वो खुशहाल हैं और पाक दामन हैं, और फूलों से उनकी गुलपोशी की जाती है। कब? यौम सबासिबी, ईद के दिन। ईसाइयों के ईद का नाम है यौम सवासिब, ईसाइयों के एक ईद का नाम है यौम सवासिब। तो ईद के दिन यौम सबासिब, युहय्यौना बिर्रैहान यौम सबासिबी, ईद के दिन, ईद के दिन फूलों से उनकी गुलपोशी की जाती है, ईद के दिन फूलों से उनकी गुलपोशी की जाती है, ईद के दिन फूलों से उनकी गुलपोशी की जाती है। रिकाकुन निआली, वह खुशहाल हैं। तय्यिबुन हुजुजातुहुम, और उनके नेफे पाक हैं, यानी वो पाक दामन है। युहय्यौना बिर्रैहान, उनकी गुलपोशी की जाती है, किस दिन? ईद के दिन। और यौम सवासिब ईसाइयों की ईद का एक दिन है, इसको ईद फस्ह भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में, ईद फस्ह। और नौरोज भी, कई नाम उसके हैं। तो उनके जो ईद के दिन है, गोया कि उनका ईद है, जैसे हमारे